یہ شروع کر لیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری یسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں اللہ رب العالمین سے کہ آپ تمام بخیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی. اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ یہ موقع عطا کیا، زندگی دی کہ ہم پھر سے یہاں پر بیٹھ کر اس کے کلام کو سمجھ سکیں، جان سکیں. تو الحمدللہ آج ہماری سورہ عبسہ کی آخری آیات ہوں گی انشاءاللہ. پھر انشاءاللہ سورہ عبسہ بھی ہماری مکمل ہو جائے گی. تو اب آخری آیات میں یہاں پر ہم انشاءاللہ 33 سے شروع کریں گے، جو کہ قیامت کے مناظر کو پیش کرتا ہے. 33 سے ہمارا 33 سے 37 تک قیامت کے مناظر ہیں. پھر اس کے بعد 38 سے 42 تک آیات میں صالح مومن اور جو کافر ہیں ان کا انجام بیان کیا گیا ہے. چلے انشاءاللہ اب شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا پھر جب جاءت آئے گی فَإِذَا پھر جب جاءت آئے گی الصَّاخَّةُ کان بہرے کر دینے والی سخت آواز. یعنی یہاں پر قیامت کا یہ ذکر ہے، کان بہرے کر دینے والی سخت آواز. فَإِذَا پھر جب جاءت آئے گی کان بہرے کر دینے والی سخت آواز، یعنی قیامت کو کہہ رہے ہیں. صاخہ کان بہرے کر دینے والی سخت آواز. یوم اس دن، یوم اس دن. کل بھی ایک کوشچن میں آیا تھا سورہ فاتحہ کے، یوم دن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ایام اس کی جمع ہے، یوم دن کو کہتے ہیں، ایام اس کی جمع ہے. یوم عرفہ سنا ہوگا آپ نے، عرفہ کا دن اس طرح سے. اور ایام معدودات گنتی کے چند دن ہیں، یہ ایام اس کی جمع ہے اور یوم دن کو کہتے ہیں، ایام اس کی جمع ہے. جی ساخہ کان بہرے کر دینے والی سخت آواز، یوم دن، ایام اس کی جمع ہے. یا پھر وہ بھاگے گا، یا پھر وہ بھاگے گا. المرء آدمی، المرء آدمی. یوم اس دن، یا پھر وہ بھاگے گا المرء آدمی من اخیہ من سے. کل بھی یہ کوشچن میں آیا تھا، یہ حرف جر ہے، من یعنی سے کے معنی میں. من سے، اخیہ اپنے بھائی سے، اخیہ اپنے بھائی سے. المرء آدمی من اخیہ اپنے بھائی سے کیا کرے گا؟ یا پھر وہ بھاگے گا. یہاں پر ابھی کیا ہو رہا ہے؟ ایک قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے. جب آ جائے گی کان بہرا کر دینے والی سخت آواز، یعنی قیامت کی جو آواز ہوگی جب وہ آئے گی تو اس دن بھاگے گا آدمی من اخیہ اپنے بھائی سے، وہ امی ہی اپنی ماں سے. ماں کو کہتے ہیں، ہی اپنی ماں سے، اور امی ہی اپنی ماں سے. وہ ابی ہی اپنے باپ سے، اور ابی باپ ہی اپنے باپ سے. وہ صاحبتی ہی اور صاحبتی اپنی بیوی سے. وہ بنی ہی اور اپنے بیٹوں سے. لکل امرئ ہر شخص کے لیے، لکل ہر
امری شخص کے لیے، یہ لام حرف جر ہے، لی، یہ کل بھی یہ آیا تھا کوشچن میں، لام حرف جر ہے، لی کے لیے معنی میں، کے لیے معنی میں، لی کے لیے، کلی ہر، امری شخص کے لیے، من سے، ایک حرف جر، لی کے لیے، منہم ان میں سے، من پھر حرف جر سے، منہم ان میں سے، فَإِذَا پھر جب، جاءتی آئے گی، الصاخہ بہرا کر دینے والی سخت آواز، سور کی آواز، جب قیامت زمین پھٹے گی، اس وقت کا منظر ہے یہ، یوم اس دن، یفر بھاگے گا، المرء آدمی، من اخیہ اپنے بھائی سے، وہ امی ہی اپنی ماں سے، وہ ابی ہی اپنے باپ سے، وہ صاحبتی ہی اپنی بیوی سے، وہ بنی ہی اور اپنے بیٹوں سے، لکل امری ہر شخص کے لیے، منہم ان میں سے، منہم ان میں سے، یوم اذن اس دن، یوم اذن اس دن، یوم یہ کامن جو ہم یوم استعمال کرتے ہیں بول چال میں بھی یوم استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآنی یوم اذن اس دن، یوم اذن یہ بول چال میں استعمال نہیں ہوتا عربی میں دن کے لیے، یہ قرآنی ورڈ ہے، جیسا عرب قرآنی آیات میں مخصوص ہے یوم اذن اس دن کے لیے، لیکن یوم ہم دیکھتے ہیں کہ عربی بول چال میں بھی یہ یوز ہوتا ہے، کامن ہے، شانون، یوم اذن اس دن، شانون ایک کا حال ہوگا، ہر ایک کا حال کیا ہوگا، یوم اذن اس دن، ہر ایک کا حال کیا ہوگا، یغنی ہی وہ بے پرواہی کرے گا اس سے، دوسرے سے، یغنی ہی وہ بے پرواہ ہوگا اس سے، یعنی دوسرے سے، یعنی کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ یہاں پر جن رشتوں کا ذکر کیا گیا ہے، آپ دیکھیے یہ رشتے انسان کو بہت زیادہ عزیز ہوتے ہیں، ہر ایک کے لیے یہ رشتہ بہت عزیز ہوتا ہے، ایک بھائی کا رشتہ، اپنی ماں کا رشتہ، جسے کہتے ہیں کہ دنیا میں ماں اپنے بچے کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتی، باپ کا رشتہ، جو باپ دنیا میں اپنے بچے کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے کیا کرتا ہے، بیوی، میاں بیوی کا رشتہ جو محبت اللہ دیتے ہیں، اپنے بیٹوں کا رشتہ ہے، یعنی ہر شخص اس دن، یہ اتنے عظیم رشتے، اتنی محبت والے رشتے، لیکن جو آساخہ یعنی کان بہرا کر دینے والی آواز، جو قیامت جب برپا ہوگی تو اس دن انسان بھاگے گا، یعنی پہچانے گا نہیں، اور اس ڈر سے بھاگے گا کہ کوئی خدا نہ خواستہ مجھ سے نیکیاں نہ طلب کر لے۔ ہاں، یہاں پر جو دنیا میں ہر چیز دینے کے لیے ماں جو ہر وقت تیار ہوتی ہے اپنے اولاد کو، چاہے اپنی طبیعت خراب ہو یا اپنے پاس موجود نہ ہو، کسی بھی طرح سے کر دے گی، باپ جو دن رات مشقت کرتا ہے اپنے اولاد کے لیے، وہ باپ، بیوی جو شوہر کی خوشی کا خیال رکھتی ہے، اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے، یعنی یہ جو عظیم رشتوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، مین اخیہ، کس اس دن کیا ہوگا کہ انسان بھاگے گا ان رشتوں سے، مین اخیہ اپنے بھائی سے، وہ امی ہی اور اپنی ماں سے، وہ ابی ہی اور اپنے باپ سے، وہ صاحبتی ہی اور اپنی بیوی سے، وہ بنی ہی اور اپنے بیٹوں سے، لکل ہر اس شخص کے لیے، منہم ان میں سے، یوم اذن اس دن، شانون ایک حال ہوگا، ہر ایک کا کیا حال ہوگا اس دن، کہ وہ بے پرواہی برتے گا دوسرے سے، یعنی ایسا کریں گے کہ جیسا وہ ان کو جانتے ہی نہیں، بے پرواہ کر دے گی ان کو، کس چیز کے لیے، کہ کہیں وہ ہمارے نیکیاں طلب نہ کرے، ہم سے کچھ یہاں پر مانگ نہ بیٹھے، ہاں، ایک دوسرے اتنا بے پرواہ ہو جائیں گے، ایسا وہ حشر کا میدان ہوگا، ایسا وہ عالم ہوگا کہ وہ ایک دوسرے سے بے پرواہ ہو جائیں گے، جو یہاں پر ذکر کیا گیا تھا نا کہ پہلے، کہ انسان بھول جائے گا ان رشتوں کو، یعنی دنیا کے عظیم رشتے جن میں دنیا میں ان رشتوں سے محبت کرتا ہے، آخرت میں اس کا یہ عالم ہوگا کہ وہ ان رشتوں کو بھول جائے گا، بے پرواہ ہو جائے گا، یغنی ہی وہ بے پرواہ ہو جائے گا، وہ اس سے، ہاں، یہ رشتے اسے بے پرواہ کر دیں گے ان سے۔ اب یہاں تک تو قیامت کا ذکر ہوا کہ کیا حال ہوگا ان کا، اب یہاں پر بتا رہی ہے آخری آیات میں کہ اب کیا ہوگا اس دن، نیک صالح لوگوں کا کیا حال ہوگا، ان کی کیفیت کیا ہوگی، وہ کس حال میں ہوں گے، اور برے لوگوں کا حال کیا ہوگا۔ وجوہ، وجوہ کہتے ہیں چہرے کو، وجوہ کئی چہرے، اس دن کئی چہرے،
اس دن کیا ہوں گے؟ کئی چہرے، وجوہ کئی چہرے، یوم اذن اس دن، کئی چہرے، یوم اذن اس دن، مسفرہ چمکنے والے ہوں گے، مسفرہ چمکنے والے ہوں گے، وجوہ کئی چہرے، یوم اذن اس دن، مسفرہ چمکنے والے ہوں گے، مسفرہ کہتے ہیں چمکتے ہوئے، چمکنے والے، وجوہ کئی چہرے، یوم اذن اس دن، مسفرہ چمکنے والے ہوں گے، ضاحکۃ ہنسنے والے، ضحکہ یضحکو ہنسنا، ضاحکۃ ہنسنے والے، مستبشرہ حشاش بشاش، کسے کہیں گے مستبشرہ؟ حشاش بشاش، یعنی بہت خوش ہوں گے، ہنسنے والے ہوں گے، بہت خوش ہوں گے۔ کن کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر؟ صالحین کا ذکر ہو رہا ہے، نیک لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی اس دنیا میں اللہ کے احکام کے مطابق گزاری ہوگی، اپنی زندگی میں رسول اللہ کی سنتوں کو اپنایا ہوگا، ان کا ذکر ہو رہا ہے، جنہوں نے اپنے نفس پر قابو پا کر اللہ کے مطابق ہی اپنی زندگی کو خرچ کیا، اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، ان لوگوں کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ اس دن کئی لوگ ایسے نیک ہوں گے، یوم اذن اس دن، وجوہ ان کے چہرے، کئی چہرے، مسفرہ چمکنے والے ہوں گے، ضاحکۃ ہنسنے والے ہوں گے، مستبشرہ حشاش بشاش مشکل ہو رہا ہے تو یہاں پر لکھ لیجئے بہت خوش ہوں گے، یعنی بہت خوش، حشاش بشاش کی جگہ آپ لکھ لیجئے کہ بہت خوش ہوں گے، ہنسنے والے چہرے۔ اور اسی کے اپوزٹ اب یہاں پر ہے کافروں کا ذکر، منکرین حق کا ذکر، جو حق کا انکار کرتے تھے، جو جھٹلاتے تھے کہ قیامت برپا نہیں ہوگی، جو جھٹلاتے تھے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، مرنے کے بعد کس طرح سے ہم اٹھائے جائیں گے، ان لوگوں کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ کیا ہوگا؟ وہ وجوہ، وہ اور وجوہ کئی چہرے، یوم اذن اس دن، علیہا ان پر، علیہ حرف جر، علی آ گیا، کل بھی ہم نے یہ حرف جر دیکھا تھا، ہاں، علی پر کے معنی میں ہوتا ہے، علی پر کے معنی میں ہوتا ہے، علیہا ان پر، ان پر، غبرتن غبارہ ہوگا، غبرتن غبارہ یعنی گرد آلودہ، یعنی سیاہ ہوں گے ان کے چہرے، غبر کہتے ہیں دھول کا پڑنا، جب کسی طرح سے ہم اگر گھر کی صفائی کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، اوپر سے چھت پہ نکال رہے ہیں تو گرد و غبار ہمارے چہرے کو ہم ڈھانپ لیتے ہیں نا کرتے وقت، کہ ہمارے چہرے پر کچھ نہ پڑے، غبارہ ہوگا یعنی ان کے چہرے اس وقت دھول سے اڑے ہوئے ہوں گے، یعنی دھول ان پر گری ہوئی ہوں گی، ترحقوہا وہ ڈھانپتی ہوں گی ان کو، یعنی اتنے گھرے ہوئے ہوں گے ان کے چہرے، اتنے سیاہ کالے پڑے ہوں گے، کس سے ڈھانپے ہوں گے ان کے چہرے؟ ڈھانپتی ہوں گی ان کو قطرہ سیاہی سے، یعنی چہرے اتنے کالے ہوئے ہوں گے ان کے کہ نظر نہیں آئیں گے گرد بار میں، وہ کس سے ڈھکے ہوں گے؟ سیاہی سے، مطلب کالی، سیاہی کہتے ہیں کالے، کالی چیز کو، جیسے انک کی سیاہی ہم کہتے ہیں نا، انک جو ڈالتے ہیں پین کے اندر، اور تو سیاہی سے اس طرح سے ان کے چہرے ڈھکے ہوئے ہوں گے، سیاہی ان کے چہروں پر پڑی ہوئی ہوگی، سیاہی ان کے چہروں پر لگی ہوئی ہوگی، غبرہ غبارہ ہوں گے، یعنی پوری طرح سے غرد ہوں گے، دھول میں اڑے ہوئے ہوں گے ان کے چہرے، ڈسٹ کہیں گے اس کو ہم، غبار، ڈسٹ کے ساتھ اس کے چہرے، ان کے چہرے کور ہوں گے، قطرہ، قطرت یعنی اتنے کالے، سیاہی یعنی اتنی ڈارکنیس، کالا پن ان کے چہروں پر ہوگا۔ کون ہیں پھر یہ لوگ؟ اولئک یہی لوگ ہیں، ہم یہ یہی لوگ ہیں، یہ یہی وہ لوگ ہیں، الکفرتو کافر، الفاجر اور فاجر، کافر نہیں ماننے والے، فاجر برائی میں اڑے رہنے والے، فاجر کسے کہتے ہیں؟ برائی میں ملوث، برائی کرنے والے، کفرہ کافر، انکار کرنے والے، نہیں ماننے والے، غبرہ ڈسٹ یعنی دھول جو ہے ان کے اوپر، سیاہی ڈارکنس اس طرح سے ڈھکی ہوئی ہوگی، دھول ان پر پوری طرح سے ان کو کالا کر چکی ہوگی، یعنی اندھیرا ان کے چہروں پر ڈھانکا ہوگا، اتنی زیادہ ان کی دھول ہوگی۔ کون ہوں گے وہ چہرے؟ وجوہ اور کئی چہرے، یوم اذن اس دن، علیہا ان پر، غبرہ غبارہ ہوگا، ڈس ہوگی یعنی دھول ہوگی، ترحقوہا ترحقو ڈھانپی ہوگی، ہاں ان کو، کن کو؟ جن کو یہ سزا مل رہی ہے، یعنی کافروں کو، قطرہ
سیاہ ہوں گے، سیاہی. کیا ڈھانپی ہوگی ان کے چہروں کو؟ سیاہی یعنی اندھیرا پن، ڈارکنس. اگر آپ بولیں گے تو اندھیرے پن سے ان کے چہرے ڈھکے ہوئے ہوں گے. اولئک ہم، اولئک یہی، ہم وہ سب لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، الکفرتو کافر، الفجرتو اور فاجر. یہی وہ لوگ ہیں الکفرتو کافر، الفجرتو اور فاجر. ہم نے دیکھا یہاں پر مختصر سی 3 آیات ہیں، لیکن 4 آیات ہیں. 4 آیات میں واضح طور پر بتا دیا کہ کیا ہوگا ایمان والوں کا حال اور کیا ہوگا کافر اور فجار کا حال. وجوہ کئی چہرے، یومئذ اس دن، مسفرہ چمکنے والے ہوں گے، ضاحکۃ ہنسنے والے ہوں گے، مستبشرہ حشاش بشاش یعنی خوش ہوں گے. وجوہ اور کئی چہرے، یومئذ اس دن، علیہا ان پر غبرہ غبارہ ہوگا، ترحقها ڈھانپی ہوئی ہوں گی ان کو، قطرہ سیاہی. اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الکفرتو کافر، الفجرتو فاجر. فَإِذَا جب، پھر یا پس. ابھی تک ہم نے کا معنی پس میں بھی کیا ہے اور پھر کے معنی میں بھی آتا ہے. جملے میں جہاں بھی یہ مناسب ہوگا اس طرح سے ہم ان کو دونوں معنوں میں ترجمہ کر سکیں گے. کا معنی میں ٹھیک ہے، پس یا پھر. اذا جب، جاءتی آئے گی، پھر. اذا جب، جاءتی آئے گی، جاءتی آئے گی. جاء آنے کو کہتے ہیں. تا آنے کی وجہ سے ہم نے اس کا مؤنث ترجمہ کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر مؤنث استعمال ہوئی ہے. قیامت مؤنث ہے یعنی فیمیل، جس طرح سے کہتے ہیں ہم تا جو ہے فیمیل کی پہچان ہوتی ہے، تا مربوطہ عربک میں. تو یہاں پر اسی لیے ہم نے تا کا یوز کیا. آئے گی، آئے گی مؤنث اس طرح سے ہم نے ترجمہ کیوں کیا ہے کہ آئے گی، کیونکہ یہاں پر قیامت کا ذکر کر دینے والا، قیامت آئے گی، آئے گا قیامت اس طرح سے نہیں کہتے ہیں. اسی لیے یہاں پر جاءتی آیا ہے. جاء کا معنی ہوتا ہے آنا، تی آیا ہے تو ہم نے کیا آئے گی. جاءتی آئے گی، الصاخہ کان بہرا کر دینے والی سخت آواز. ہم نے دیکھا ہے کہ قیامت کو الگ الگ معنوں سے پکارا گیا. اب تک ہم نے جو بھی صورتیں پڑھی، کہیں پر ساخہ کہا گیا ہے، کہیں پر دھڑکنے والی آواز کہا گیا ہے، سور پھونکنے کو، یعنی ہر صورت میں اس کو الگ الگ ناموں سے پکارا گیا ہے. ہم نے دیکھا اس سے پہلے بھی جو صورتیں ہم نے پڑھی تھی، بعض دفعہ اس کو جو ہے یوم ینفخ، جب سور پھونک دی جائے گی تو فتح السما، اس طرح سے کہا گیا ہے کہ جب آسمان کھول دیے جائیں گے، ان کا ذکر کیا گیا ہے. یعنی اور سورہ نازیات میں جب کہا گیا ہے کہ ناشطات کھینچنے والی مدبرہ، جب قیامت آئے گی تو اس وقت کس طرح سے ہوگا. یہاں پر الصاخہ یعنی کان بہرا کر دینے والی آواز سے کہا گیا. یوم اس دن، یوم اس دن، یوم کی جمع ایام، یوم کی جمع ایام، یوم اس دن. یفرو بھاگے گا، یفرو بھاگے گا. الصاخہ کان بہرا کر دینے والی سخت آواز. وَإِذَا پھر جب، جاءتی آئے گی، الصاخہ کان بہرا کر دینے والی سخت آواز. یوم اس دن، یفرو بھاگے گا، یفرو بھاگے گا. المرء آدمی، المرء آدمی، من سے، من سے، کس سے؟ اخی، اخی کہتے ہیں بھائی کو. ہی آنے کی وجہ سے ہم نے یہاں پر ترجمہ کیا اپنے. عربی میں اخ کہتے ہیں بھائی کو. اخی یعنی اپنے بھائی سے، من اخی اپنے بھائی سے. وہ امی ہی اور امی ہی اپنی ماں سے. امی ماں ہی اپنی ماں سے، اور امی ہی اور اپنی ماں سے. وہ ابی ہی اور اپنے باپ سے، ابی ہی اور اپنی باپ سے. وہ صاحبتی ہی اور اپنی بیوی سے، وہ اور صاحبتی ہی اپنی بیوی سے. وہ بنی ہی اور اپنے بیٹوں سے. لکلی ہر شخص کے لیے، لکل امری ہر شخص کے لیے، منہم اس میں سے، یوم اس دن، شانون ایک ہی حال ہوگا سب کا،
یغنی وہ بے پرواہ کر دے گا اس کو دوسروں سے، یغنی وہ بے پرواہ کر دے گا اس کو وہ دوسروں سے، وجوہ کئی چہرے، یوم اذن اس دن، مسفرہ چمکنے والے ہوں گے، ضاحکۃ ہنسنے والے ہوں گے، مستبشرہ خوش ہوں گے، وجوہ اور کئی چہرے، یوم اذن اس دن، علیہا ان پر، غبرہ غبارہ ہوگا یعنی ڈسک ہوگا، ترہقھا ڈھانپی ہوئی ہوں گی، قطرہ سیاہی ڈارکنیس ان کو ڈھانپی ہوئی ہوں گی، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اولئک ہم یہی وہ لوگ ہیں، الکفرۃ کافر، الفجرۃ فاجر، یہی وہ لوگ ہیں کافر، یہی وہ لوگ ہیں فاجر۔ ایک مرتبہ شروع سے میں سورہ کا ترجمہ کر دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابسا ماتھے پر شکن ڈالنا یا پیشانی کو چڑھانا، اس طرح ابسا ماتھے پر شکن ڈالنا، وتولا اور تولا منہ پھیر لیا، ماتھے پر شکن ڈالا اور منہ پھیر لیا، ان اس لیے کہ جاہو، دیکھیں یہاں پر بھی جا آیا ہے آنے کے معنی میں، یہاں پر ہو آئی ہے اس کے پاس، ہو ضمیر آئی ہے اس کے پاس، جا آیا اس کے پاس یعنی پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، العامہ ایک نابینا یا اندھا، وما اور ماں کس چیز نے، یدری کا خبر دیا آپ کو، کس چیز نے خبر دیا آپ کو، لعلہ شاید کہ وہ، لعلہ شاید وہ شاید کہ وہ زکا پاک ہو جاتا، او یا یذکرو وہ نصیحت حاصل کرتا، یذکرو وہ نصیحت حاصل کرتا یعنی سنتا، تو تنفع نفع دیتی ہو اس کو، تو تنفع نفع دیتی ہو اس کو، الذکر نصیحت، الذکر نصیحت، اما لیکن من جو شخص، منی جو شخص، استغنا دین سے بے پرواہی کرتا ہے، دین سے منہ موڑتا ہے یا دین سے بے پرواہی کرتا ہے، فَأَنْتَ انٹرسٹ اس میں دکھاتا نہیں، بے پرواہی کے معنی اس میں انٹرسٹ نہیں رکھتا، فَأَنْتَ تو، دیکھیں یہاں پر ہم نے تو کے بھی معنی کیا ہے، یا بس بھی کر سکتے تھے ہم یا پھر بھی، تو یہاں پر لیکن سوٹ ہو رہا ہے، فَأَنْتَ تو آپ، لہو اس کے لیے، حرف جر کے لیے، ہو اس کے لیے، تصدع در پر ہوتے ہیں، تصدع آپ اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں، یعنی آپ اس کے لیے در پر ہوتے ہیں، آپ اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اسے اٹینڈ کرنے میں لگے ہوتے ہیں، اس کی طرف آپ انٹرسٹ دکھاتے ہیں، تصدع، وہ حالانکہ ماں نہیں ہے، علیکا آپ پر، علیکا پھر سے حرف جر آیا، علیکا آپ پر، کا آپ کے معنی میں، علا پر، علیکا آپ پر، علا یہ کہ، یزکا علا یہ کہ نہ وہ، یزکا وہ پاک ہو، علا یہ کہ نہ یزکا وہ پاک ہو، وہ اما اور اما لیکن، من جو شخص، جا آتا آیا آپ کے پاس، دیکھیے ابھی ہم نے اس صورت میں جا کو کس طرح سے استعمال کیا، ایک جگہ ہم نے یوز کیا جا اہو وہ آیا اس کے پاس، ہو کی وجہ سے ہم نے کیا اس کے پاس، جا آ کا ہم نے کا کی وجہ سے کہا وہ آیا آپ کے پاس، کا ترجمہ، اور اینڈنگ میں ہم نے یوز کیا تھا تی آئی تھی تو وہ آئے گی، آ جائے گی، مؤنث کا ہم نے کیا، فعل یعنی ورب جائی ہے، صرف ضمائر لگنے کی وجہ سے ٹرانسلیشن یعنی ترجمے میں تبدیلی آئی ہے، جا آیا کا آپ کے پاس، یس دوڑتا ہوا، وہ ہوا اس حال میں، اور
اس حال میں وہ یخشا ڈرتا ہے، یخشا ڈرتا ہے، تو انتا آپ، انہو، انہو پھر ایک حرف جر آ گیا، ان حرف جر، یہ بھی من کے جیسے سے کے معنی میں آتا ہے، ان اس سے، تلہا تغافل کرتے ہیں، یعنی اس سے آپ غافل ہوتے ہیں، اس کو آپ نیگلیکٹ کر دیتے ہیں، اس سے آپ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، انہو تلہا اس سے آپ غافل کر دیتے ہیں، تو جو ڈرتا ہوا آپ کے پاس آ رہا ہے اس حال میں، فانتا تو آپ، انہو اس سے، تلہا منہ موڑ لیتے ہیں، غافل کر دیتے ہیں، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کلا ہرگز نہیں، زیادہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی نفی کے معنی، نو کے معنی میں، لیکن زیادہ تاکید ہوتی ہے، کلا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، انہا بلا شبہ یا بے شک، یہ تذکرہ یعنی قرآن کریم، تذکرہ نصیحت ہے، فمن بس جو، بس جو، شاء چنانچہ ہٹا دیجئے، بس لکھ لیجئے یہاں پر، بس جو، شاء چاہے، ذکرہ یاد کرے اسے، یعنی یاد کرنے سے مراد حفظ بھی ہو سکتا ہے، قرآن کی آیتوں کو یاد کرنا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل معنی کیا ہے؟ نصیحت حاصل کرے، فی صحفی، فی صحفی صحفوں میں، فی حرف جر آیا، فی صحفوں میں، مکرمتن قابل احترام، مرفوعتن جو بلند مرتبہ، مطہرتن پاکیزہ ہیں، فی صحفن صحفوں میں، مکرمتن مکرمتن قابل احترام، مرفوعتن بلند مرتبہ، مطہرتن پاکیزہ ہیں، بی ایدی ایسے، بی ایدی لکھنے بی ایدی ہاتھوں میں، سفرتن ایسے لکھنے والوں کے، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں، کرامن جو معزز ہیں، بررتن نیکوکار ہیں، قتیلا ہلاک کیا جائے گا، قتیلا ہلاک کیا جائے گا، مار دیا جائے گا، الانسانو انسان، ما اکفرا ما کس قدر، اکفرا وہ ناشکرا ہے، کس قدر وہ ناشکرا ہے، من کس، ای شین چیز سے، من سے، ای کس شین چیز، من سے کس چیز سے، خلقہ اس کو پیدا کیا گیا، کس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا، ہو اس کو پیدا کیا گیا، من نطفتن ایک نطفے سے، خلقہ اس کو پیدا کیا، اس نے، خلقہ اس نے پیدا کیا، ہو اسے، فقدرہ پھر، قدرہ اندازہ لگایا، ہو اس کا، ثم پھر، السبیل راستہ، السبیل ہم نے الصراط بھی پڑھا ہے راستے کے معنی میں، جو کل کوشچن میں آیا تھا سورہ فاتحہ کے، السبیل کا معنی بھی راستہ ہے، یسرہ آسان کر دیا اس کا، آسان کر دیا اس کا، ثم پھر، اماتہ اس نے موت دی، ہو اسے، فاکبرہ اور قبر میں لے گیا، ہو اسے، ثم پھر، اذا جب، شاء وہ چاہے گا، انشرا دوبارہ زندہ کر دے گا، ہو اسے، کلا ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، لما ابھی نہیں، یقدی اس نے پورا کیا، ما جو، امرہ اسے حکم دیا، فلینظر بس، چاہیے، ینظر کہ وہ دیکھے، الانسان انسان، الا طعامہ اپنے کھانے کی طرف، الا حرف جر آ گئے، الا طعامہ اپنے کھانے کی طرف، انا بے شک ہم، انا بے شک ہم، سببنا برسایا، الماء پانی، سبن خوب برسایا، خوب برسانا، ثم پھر، شققنا ہم نے پھاڑا، الارض زمین کو، شقن اچھی طرح پھاڑنا، فانبتنا پھر ہم نے اگائے، فیہا اس میں، حبن اناج، و عنابا انگور، و قضبن اور سبزیاں، و زیتون اور زیتون، و نخلن اور کھجور، و حدائقن اور باغات، غلبن گنے، و فاکہتن اور پھل، و ابن اور چارہ، متاعن فائدے کے لیے، لکم تمہارے لیے، لا حرف جر، تم تمہارے لیے، ولی انعامکم اور تمہارے چوپاؤں، چوپاؤں یعنی تمہارے مویشیوں یا جانوروں کے لیے، فائزہ پھر جب،
जाअती आएगी, अस्साखा कान बहरा कर देने वाली सख्त आवाज, यौम उस दिन, यफिर्रु भागेगा, अलमरउ आदमी, मिन अखीही अपने भाई से, वो उम्मी ही अपनी माँ से, वो अबी ही अपने बाप से, वो साहिबती ही और अपनी बीवी से, वो बनी ही और अपने बेटों से, लिकुल्लि इम्रिइन हर उस शख्स के लिए, मिनहुम उसमें से, यौम इज़िन उस दिन, शानुन एक हाल होगा, युगनी ही वो बेपरवाह होंगे, वो उससे यानी दूसरों से, वजूह कई चेहरे, यौम इज़िन उस दिन, मुस्फिरा चमकने वाले होंगे, जाहिकतुन हंसने वाले होंगे, मुस्तबशिरा खुश होंगे, वो वजूह और कई चेहरे, यौम इज़िन उस दिन, अलैहा उन पर, गबरा गुब्बारा होगा, तरहकुहा ढांपती होंगी उनको, खतरा सियाही, उलाइका हुम यही वो लोग हैं, अल कफरतु काफिर, अल फजरतु और फाजी। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह बसा हमारे यहाँ पर मुकम्मल हो गई। तो अभी इंशाल्लाह ये लिंक एंड होने वाली है, तो आप तमाम से जितने अभी इसमें हिस्सा लिए हैं नेक्स्ट लिंक में भी ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आप पढ़ती हैं तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, उसमें आपको पढ़ने से जबान पर वो अल्फाज भी आ जाते हैं, तो आप ही के लिए फायदा होगा। तो प्लीज तमाम से गुजारिश है कि दूसरी लिंक पर ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको पढ़ने का मौका मिलता है। यहाँ पर अभी लिंक एंड हो रही है, आप लोग सब दूसरी लिंक पर ज्वाइन कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीर।